جناب علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جو اسلام آباد کچہری پہ حملہ ہوا ہے ان شہیدوں کے لیے اور وکلاء حضرات کے لیے، وانا میں کل اٹیک ہوا، اللہ کے کرم سے اس کو دفاع کر لیا گیا، لیکن آج جو شہادتیں ہوئی ہیں چونکہ خود وکیل بھی ہوں اور ہم سب پاکستانی ہیں تو اس پہ ہمارا دل دکھا ہوا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے ملک کو ہم محفوظ کر سکیں. جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اس پہ اچھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجیے گا، تو ان شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم وانک انت الغفور الرحیم. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں دو چیزوں پہ بات کروں گا. میٹر کہ اس میں ہے کیا، سبسٹنس اور پروسیجر کہ کس طریقے سے ہوا. بعض اوقات آپ کی اگر نیت اچھی ہو اور کوئی آپ ٹھیک بھی کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن طریقہ کار پہ اگر آپ صحیح نہیں کرتے اس پہ سوال اٹھتے ہیں. نیتوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہمیں نہیں پتا آپ کے سینوں میں کیا ہے، آپ کے اس میں کیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں، اس پہ بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ وائے ناکامی. متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میں کتنی بار اس پارلیمنٹ میں اپنے اس طرف اور اپنے اس طرف دوستوں کو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم جن جماعتوں میں ہیں اپنی لیڈرشپ کی ہم عزت کریں، ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کے بعد اپنی لیڈرشپ اپنی جماعت کی برکت سے آپ کو اللہ عزت دیتا ہے. لیکن اپنی جماعت کی طرف سے مجھے یہ حق کب سے ملا کہ میں کسی اور کے لیڈر کی توہین کروں؟ میں نے پچھلے 13 سال میں کبھی نواز شریف صاحب یا بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو اصول کے خلاف ہو. میں روز یہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات سن لیتا ہوں، میں مسکرا کے یہاں پہ بیٹھ کے برداشت کرتا ہوں، کیونکہ میں گالی پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنے قرآن میں پڑھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لیکن میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے اور ان سے سیکھا ہے کہ جب موقع آئے تو پھر گالی کا جواب دلیل سے دیا کرو. میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا اور میں نے دیکھا، میں اس وقت وکالت کا طالب علم تھا کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب سپریم کورٹ، ویسے سپریم کورٹ کو ہم نے گھنٹہ گھر بنا دیا، ہر کوئی اس کو بجاتا رہتا ہے. جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور ٹروگر کورٹس بنی تھی، میں نے بے نظیر صاحبہ کو یہ کہتے سنا، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے مخاطب ہوں، جیالوں سے مخاطب ہوں، آپ کی اور ہماری بی بی شہید نے کہا کہ ہم اپنے سپریم کورٹ، اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اپنی جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر سے وہ عزت کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے اتارے. میرے دوستو، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، آپ تو پرانے جیالے ہیں. آپ کے اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے جن اصولوں کی خاطر پھانسی گھاٹ پہ پھانسی کے بندے کو چوم کے گلے سے لگایا، اس آئین کو آج اس کی جماعت پھانسی گھاٹ پہ چڑھائے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جس وکیل نے یہ ملک بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے دشمن ملک کا وزیر دفاع جسونت سنگھ اپنی کتاب میں بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتا ہے کہ آخری چیکس جب محمد علی جناح نے زیارت ریزیڈنسی میں علیل ہوتے ہوئے
آخری چیکس جو انہوں نے کاٹے اس میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ جب وہ بیمار تھے وہ کھانا نہیں تناول فرما رہے تھے, ان کی اشتہا بند تھی, ان کے لیے جالندھر سے کک منگوایا گیا. انہوں نے پوچھا, انہوں نے بڑے دنوں بعد کرنے لائی بخش جو ان کے مالش تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں مائی بردر میں ان کی سسٹر نے بھی کہا, فاطمہ جناب بی بی نے بھی کہا کہ بڑے دنوں بعد میرے بھائی نے تھوڑا سا کچھ کھانا تناول فرمایا اور پھر پوچھا کہ who paid for it. Deputy Speaker صاحب, the founder of Pakistan was asking that who is paying for me when I am dying on my deathbed. He was being told that you are the, sir, you are the Governor General of Pakistan. The state is responsible to pay your expenses. He said no. میں ریاست کے پیسوں پہ عیش نہیں کروں گا. اور آخری جو کچھ چیک کاٹے ان میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا یہ چیک کاٹو, یہ پیسے اس کو پے کرو اور اس کو واپس بھیجو. آج میں حیران ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح کے ملک میں لوگوں کو استثناء کی ضرورت پڑ گئی. کیا فاروق اعظم سے معاذ اللہ بڑا کوئی اسٹیٹسمین پیدا ہو گیا ہے؟ جنگ یرموک میں فاروق اعظم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذوری کا لیٹر بھیجا, انہوں نے چونکی نہ چرا کی اور سیف اللہ نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ میں خلیفۃ المومنین فاروق اعظم کا حکم مانتا ہوں. استثناء کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے لیے لینا is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principle of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. نمبر 1. اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہم ہیں, کل آپ ہوں گے, میری دعا ہے کبھی نہ ہو. ہم اگر ان کرسیوں پہ آئے, آپ کے ساتھ اگر یہ کسی نے کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی نہ بولے علی بولے گا, کیونکہ علی کا نام, علی کا کام بولنا اور کھڑا ہونا ہے. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. My Deputy Speaker صاحب, Honorable شاہ صاحب, آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں, 27ویں ترمیم, this is against the preamble of the Constitution of Pakistan. کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے, اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟